حضرات استادیتی پروگرام کا صدارت محترم جناب نائب ناظر صاحب فرمائیں گے اور تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس ذمہ داری کے لیے انہیں زحمت دوں گا کہ وہ اسے قبول فرمائیں کہ آج کی تعزیتی نشست کی صدارت فرمائیں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا ابوالفیض اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محترم جناب خورشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، یہ میری بدقسمتی کہہ لیں کہ میں نہ ان کے جنازے میں شریک ہو سکا، نہ آخری سفر میں ان کے ساتھ رہا۔ ایسے حالات میں مجھے انتہائی ضرورت سے گھر جانا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بڑا فیصلہ تھا، میں نے بھی اس فیصلے کو اسی طرح قبول کیا ہے کہ ھذا ما قضى اللہ وقدر، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ لکھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی ایک دو دن نہیں، مکمل نصف صدی کا ساتھ۔ سن 72 میں جب میں آیا تھا یہاں درجہ 2 میں داخلہ ہوا تھا، تو اس وقت وہ عربی اول کے طالب علم تھے۔ پھر یہاں کے بعد بیرون ملک ساتھ تعلیم کا رہا، شعبے الگ تھے، واپسی میں بھی ایک ہی شعبے سے وابستہ اور ایک ہی میدان کار سے وابستہ دونوں آدمی رہے۔ وہ بھی درجات اولیاء کے محترم استاد اور میں بھی درجات اولیاء کا درجات سفلا سے ہو کر کے وہاں پہنچا تھا۔ وہ ایک بہترین استاذ تھے اور ان کے یہاں تلامذہ کی پوری ایک صف اور ایک نسل بلکہ ہے اس علاقے میں، کہ انہوں نے ابتدائی عربی اول کی تدریس کا فریضہ جس دیانتداری سے انجام دیا، اسی طرح درمیانے کلاسوں کے تدریس کے فرائض اسی دیانتداری کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ اور اسی طرح وہ مسلسل ادھر دسیوں برس سے درجات اولیاء کے فضیلت کے اور عالمیت کے استاد محترم ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ان کے تدریس سے ہٹ کر کے کسی معاملے سے انسان کی شکایت ہو سکتی ہے، اور معصوم کوئی انسان نہیں ہوتا، لیکن تدریس کے حوالے سے وہ ہندوستان میں ہو ان کے شاگرد و تلامذہ مدرسہ کے فیض یافتہ افراد، یا بیرون ہند ہو، برسر روزگار اور ملازمت پیشہ ہو، یا اپنے طور سے کچھ کر رہے ہیں، یا موجودہ طلبہ ہو، ان کی تدریس کے حوالے سے، تدریس کے تئیں ذمہ داری اور امانت کے حوالے سے شاید کوئی آپ کو ایک طالب علم نہیں ملے گا جو انگلی اٹھائے۔ سلوک کے معاملے میں استاد کی سختی کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو شکایت ہو، لیکن جو طالب علم یہ شکایت کرے کہ استاد نے سختی کی ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ بزرگوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ استاد کی مار جس پہ جہاں جہاں پڑتی ہے، جہنم کی آگ اسے نہیں چھوڑتی، اس لیے کہ وہ کسی بغض و عناد کی وجہ سے نہیں، بلکہ محبت کی وجہ سے، انسان سازی کے پہلو سے، بہترین طالب علم بنانے کے پہلو سے یہ زجر و توبیخ،
یہ سرزنش، یہ ڈانٹ رکھتا ہے۔ ایک طرف تدریس کے اعتبار سے انتظام کو کبھی ان سے تدریس کے حوالے سے کسی قسم کی شکایت ان کے طلبہ کی طرف سے نہیں، تو دوسری طرف جو ہم دونوں کا مشترکہ میدان تھا تدریس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، وہ اس سے زیادہ ایکٹو، فعال، سرگرم، اور ان کی وجہ سے مجھے بھی رہنا پڑا۔ نہ ایمبیسی کو، نہ اس سے متعلق شعبہ جات کو کبھی کسی قسم کی آج تک شکایت نہیں۔ 85 کے اس بات سے ہم بھی ان سے وابستہ، 86 سے لے کر کے آج تک، وہ بھی کل تک وہ وابستہ تھے، پرسوں شام تک، 13 تک کبھی کوئی شکایت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں جب سفر میں تھا اور گھر میں تھا تو ایمبیسی کے ذمہ داروں کا، راستے میں اس علاقہ جات کے، شمالی علاقہ جات کے اتر پردیش کے ذمہ دار کا، اور بھی دوسرے ہمارے سیکشن کے لوگوں کے فون آئے اور ان کے بارے میں جیسے جیسے خبر لوگوں کو ملتی رہی، افسوس کا اظہار، دکھ کا اظہار، وہ ریٹائر ہو رہے تھے اور اس کی ابتدائی کارروائی بھی شروع ہو گئی، لیکن مدرسے نے اسی فراغ دلی کے ساتھ محترم استاد کو رکھا۔ تو یہ کہہ سکتے تھے ہمیں بھی اور انہیں بھی کہ صاحب آپ کی اب ضرورت نہیں ہے اور آپ جا سکتے ہو یہاں سے، لیکن اصل شے ان کی صلاحیت، ان کی افادیت، ان کے مختلف شعبے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے اس وقت اتنا بڑا خلا ہے کہ جونیئر اساتذہ میں، معاف کریں گے اس لفظ کے، کہ ان کے بعد کی جو ہماری نئی نسل کی اساتذہ ہے، مولانا فیض صاحب کے بعد شاید بدایت المجتہد پڑھانے کے لیے صدر محترم کو بڑی دقت ہو، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تیرا بدل بن سکے۔ ابن رشد کی بدایت کوئی قدوری طرح، ہر قدوری کا اہتمام ہے، لیکن یہ فقہائے اربعہ کے مسالک پر ایسی نظر بڑی دقت ہو سکتی۔ اور نہ صرف یہ کہ آج وہ درجات علیہ کے استاد تھے ہمارے محترم مرحوم، بلکہ اساتذہ بھی ان سے قصب فیض تھے۔ یہاں قاری اعجاز صاحب ان کے شاگرد بھی ہیں اور اس وقت رفیق تدریس بھی ہیں ہم لوگ کے۔ آج بھی قاری اعجاز صاحب کو کبھی کوئی دقت ہوتی ہے نہ وہ سب کے حوالے سے مولانا سے رجوع مرجع ہے اس وقت ہمارے۔ ایسے شخص کا ہم سے بچھڑ کر جانا یقیناً طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور ذمہ داروں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے، دکھ کی گھڑی۔ اور وہ صرف ایک بہترین استاد ہی نہیں، میری معلومات کی حد تک وہ اپنے گاؤں میں، اپنے عزیزوں میں اور اپنے ملاقاتیوں میں بھی انتہائی محترم، مختلف پہلوؤں سے جو سماجی زندگی کی ضرورت تھی، میرے جو مشاہدے میں اور علم ہے اس کے اعتبار سے میں نے ہمیشہ اپنے فعال اور معاون کے طور پہ پایا۔ جنازے ہوں، شادیاں ہوں، یہ شاید انہوں نے اپنے محترم استاد مولانا مفتی شعیب صاحب سے سیکھا کہ جانا ہے تو مگر جانا ہے، چاہے دیر سے جانا ہو چاہے سویر جانا ہو، شریک ہوں۔ سماجی زندگی ایسے ہی تشکیل پاتی۔ تو ایک بہترین سماجی اعتبار سے بھی، گائیں سطح سے بھی، عام انسان کی سطح سے بھی انتہائی اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا علاقہ۔ لیکن اس پہلو سے یقیناً گاؤں روئے گا، احباب ان کے دیہات میں روئیں گے۔ ہمارے لیے تو اور طلبہ کے لیے سب سے بڑا رونے کا مقام یہ ہے کہ آج ایک بہترین استاد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر، شاید ہم دونوں کے لیے اتنے ہی حصے زندگی کے ان کے لکھے گئے، اور موت بھی کیسی شہادت کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت۔ اور وہ اپنے رفیق کار جماعت کے اعتبار سے انہی کے ساتھ وہ علاج کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ راستے میں دیکھے تھے دونوں آدمی ایک ہی وقت میں سمجھے کہ جان آخری کی سکون، انا للہ و انا الیہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ۔ کہنے کو بڑی باتیں، لیکن 50 سالہ
طویل رفاقت کے بعد ہجر دوست کی یہ عذاب رنگ موسم اب مجھے گزارنا ہے، گزارنے کی کوشش کریں گے۔ نہ وہ رفاقتوں کے لطف رہے، نہ وہ ایک دوسرے سے دل لگی کے موسم اب آئیں گے لوٹ کر۔ وہ کیا کہے کہ رفاقتوں کے سارے لطف ہیں، اور کون مجھ سے ٹوٹ سکے گا، کسے میں مناؤں۔ زندگی کے جو لمحے ہیں ان کے بغیر جانے والوں کے ساتھ تو جایا نہیں جاتا، لیکن وہ لطف اور وہ خاص رنگ اب کہاں سے؟ میرے لیے بڑی پریشانی ہوگی۔ بہت سی چیزوں میں ہم دونوں مشترک، ابھی انہیں سفر کرنا تھا MSc کے، میں نے کہا یار میرا تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کام ہے، آج کرنے کے ویکیشن ہو جائے۔ وہ اس طرح سے معامل تھے جہاں جتنے سینئر اور جونیئر اساتذہ ہیں، ایک بڑی تعداد، جیسا کہ میں نے کہا تلامذہ، انفرادی طور سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن بحیثیت استاد کی مجھے نہیں معلوم کہ کسی کو انہوں نے دل اٹھایا، اور اگر تکلیف پہنچائے گی تو صرف یہ ایک بہترین طالب علم آپ کو یہ بھی سعادت نہیں کہ آپ اسے قبر کے اندھیروں میں سپرد کر دیں، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں کہ اپنے عزیز دوست اور رفیق کو اس قدر 50 سالہ نصف صدی کی رفاقت کے باوجود انہیں قبر کے اندھیروں میں، قبر کی آغوش میں سپرد کر میں اپنے گھر کے اندھیروں کو لوٹ